جی ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا، اپنے نام کی جگہ اپنی فرم کا نام گولڈن ٹریڈرز کے نام سے انہوں نے پوچھا ہے کہ شب برات میں غریبوں کو کھانا کھلانا، اور اگر نیت یہ ہو کہ ثواب ملے گا، ظاہر بات ہے ثوابی کی نیت سے کھلایا جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ سوال کا ایک جز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مرحوم کو جو کھانا پسند تھا وہی غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کو کباب اور ٹکا پسند تھا تو وہ کباب ٹکا، اگر ان کو بریانی پسند تھی تو بریانی، اگر ان کو سالن روٹی پسند تھا تو یہ دال پسند، تو جس طرح کی نوعیت ان کو پسند تھی اسی اعتبار سے وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں اصل میں بدعت کے قبیل سے ہیں۔ اول تو یہ کہ ایسا تو نہیں کہ آپ جو کھانا کھلائیں گے مرحوم کو، جس کے نام آپ ثواب بخشنا ہے، اس کو وہی کھانا پہنچے گا، وہاں تو ثواب پہنچتا ہے۔ اور ثواب میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو ہم کھلا رہے ہیں اس کی پسند کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو مر کے گیا جس کے نام آپ ایصال ثواب کر اس کی پسند کیا ہے، بلکہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی پسند کیا ہے، کیونکہ جتنا وہ خوش ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور اتنا ہی ثواب آپ اپنے مرحوم کو اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے۔ تو اس اعتبار سے تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھلانے کے بجائے اگر دوسری چیز آپ دے سکتے ہو، کپڑا دے سکتے ہو، اس کے بچے کی فیس دے سکتے ہو، گرمی کا موسم ہے کولر اور پنکھا اس کو دے سکتے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اس میں زیادہ خوشی ہوگی اور زیادہ اللہ ثواب دیں گے۔ اتنی ثواب آپ اپنے جس کی وفات ہو چکی ہے، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو آپ بخش دیں۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں کھانا یہ خود ایک مستقل عذاب اور مصیبت ہے۔ لوگوں کو کھانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہے دوسرے تقاضے کی۔ آپ ان کے بچے کی فیس دے دیں، آپ ان کے گھر میں کولر لگوا دیں گرمی کے موسم میں کچھ، لیکن ہم بس تھوڑا سا کھانا کھلا کے اور کھانا حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا برباد ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں اگر بہت سارے لوگوں نے کھانا پکوا لیا تو ظاہر بات ہے کہ کھانے والے تو محدود ہیں، ان کا پیٹ بھی تو کتنا کھائیں گے، گرمی ہوتی ہے کھانا سب سڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے کھانا۔ تو یہ تو ایک اور عجیب بات ہے، بجائے ایک ثواب کمانے کہ ہم اور مصیبت اور عذاب مول لے رہے ہیں۔ اب مان لیجیے کسی علاقے میں ہر آدمی نے ڈیگیں پکوا دی، اب کھانے والے بیچارے مخصوص ہیں تو کچھ ہی لوگ ہیں، تو کہاں ان ڈیگوں کو لے جائے گا، وہ کھانا برباد ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے دوسری ترکیب اپنائی کہ شب رات کے ایک دو دن پہلے آگے پیچھے کر لیتے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب تماشے بازی ہے، ڈرامے بازی، یہ سب بدعت ہے۔ صاف آپ اتنی رقم یا کسی بھی عنوان سے غریب کی مدد کریں گے، اللہ ثواب دے گا، وہ ثواب آپ اپنے مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت ثواب کے محتاج ہیں، انہیں ضرورت ہے، کوئی دن کو متعین نہ کریے، اور خرچ کرنے میں ذہن دیکھیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں، اس کو سر درد کر رہا ہے، دوا کی ضرورت ہے، یا کوئی اور اس کو بیچارے کو بیماری ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، تو ایسی شکل میں ادھر توجہ دی جائے نا۔ یہ کیا ہے جب دیکھو کھانا کھانے سے کوئی نہیں مر رہا آج کل، دوسری ضرورتیں۔ تو تعلیم کے اعتبار سے، ان کے بچوں کی فیس کے اعتبار سے دیکھ لیں، ایک ہی دو گھر میں آپ دے دیں، کوئی ضروری نہیں کہ 10-15 کریں۔ دوا علاج کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس کے گھر میں کس چیز کی دقت ہے، کھڑکی ٹوٹ گئی، بیچارے کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ 2 پیچ لگوا لے، پنکھا خراب ہو گیا ہے، کولر، تو اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو وہ زیادہ خوش ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، اور جتنا اس کی ضرورت پوری ہوگی، جتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب دیں گے، اور وہی ثواب، اتنا ہی زیادہ ثواب ہم اپنے جس کا انتقال ہو چکا اس کو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں کھانا ہے، خدا کے واسطے اس طرح کے خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو نکالیے، اور جو واقعتاً اس کا مقصد ہے سمجھیے۔ ایصال ثواب کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب کا مقصد ہے کہ کسی بھی نیڈی پیپل، کسی بھی پریشان حال کی پریشانی دور کریے، اللہ اس سے خوش ہوگا، ثواب ملے گا آپ کو، وہ ثواب آپ اپنے مرحوم کو بخش دیں۔ تو جتنا آپ غریب کی ضرورت کو پورا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ ثواب دیں گے۔ اور یہ کوئی خالی غریب کی ضرورت کھانے سے ہی نہیں پوری ہوتی، کبھی کپڑے سے پوری ہوتی ہے، کبھی دوا سے، کبھی دوسری ضروریات سے پوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھ کر کے وہ کیا جائے، اور اس میں تاریخ کی کوئی تعین نہیں۔ ظاہر بات ہے آپ کو جب دوا دلانا ہے، بچے کی فیس ہے، تو کوئی شب راتی کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو جب ایڈمیشن ہونا ہوگا آپ کہیے چلو بھائی، وہ مارچ میں، اپریل میں، ہو سکتا ہے شب رات کبھی اور ہو، کسی اور تاریخوں میں ہو، اب آپ اس بچے کو لے جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا ایڈمیشن کرانا ہے، کیا خرچہ آئے گا، آپ جا کے ایڈمیشن کروا دیجیے اسکول میں، اس کے لیے دن تاریخ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کی خرافات، بدعات، وہمیات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور واقعتاً جو ایصال ثواب کا مقصد اس کو سمجھ کر کے اپنی رقم کو خرچ کرنا چاہیے۔